انجمن مبصرین پاکستان کی جشن گولڈن جوبلی کے سلسلے میں سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک شام اسکاؤٹ آڈیٹوریم کراچی میں منعقد کی گئی۔ گزشتہ دنوں شہر قائد کراچی میں قائم علم و ادب اور فنون کی دلدادہ تنظیم انجمن مبصرین پاکستان نے اپنے قیام کے 50 برس مکمل ہونے اور اگلی نصف صدی میں داخل ہونے کی خوشی میں شہر قائد کے اہل دانش اور قلم و کرتاز کے حقیقی ورثاء یعنی سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک یادگار شام کا اہتمام کیا، جس کی نظامت کے فرائض غزالہ الطاف نے انجام دیے۔ حالانکہ اسٹیج پر براجمان قداور اہل قلم اور ادب کے روبرو نظامت آسان کام نہ تھا، لیکن غزالہ الطاف نے نہایت بذلہ سنجی اور لطافت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ تقریب کی صدارت کے فرائض سماج اور ادب سے گہرا لگاؤ رکھنے والے دوستوں کے دوست صدر انجمن مبصرین پاکستان، صدر ہیومن رائٹس ویلفیئر فرنٹ آف پاکستان، انٹرنیشنل لائنز کلب کے مرکزی عہدیدار، صدر آل اسپورٹس آف امان اور ماہنامہ آفاقی اور فوڈ اینڈ اسٹائل کے اعزازی ایڈیٹر ڈاکٹر فرقان شیخ نے نبھائے، جبکہ اس یادگار اور پروقار تقریب کی تحریر و ترتیب چیئرمین انجمن مبصرین پاکستان محترم راشد لطیف صاحب کے زور قلم کا اعلیٰ مسودہ ثابت ہوئے۔ راشد لطیف نے 1973 میں دوستوں کے ساتھ مل کر انجمن مبصرین پاکستان کی بنیاد ڈالی تھی اور آج سال رواں یعنی 2024 میں 51ویں سال میں اپنی سرگرمیاں روز اول کی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نصف صدی کے سفر میں ان کے ساتھ لوگ ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا۔ زیر تبصرہ اس تقریب میں ایسے جید اہل قلم اور سینئر صحافیوں نے تقریب کو رونق بخشی کہ اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں اور جنہیں بجا طور پر فقر شہر قائد کہا جا سکتا ہے۔ ان کے تکلم، تلفظ اور حروفوں کے تدبر سے حاضرین محفل سے جس قدر لطف اندوز ہوئے اور شرکاء کی رائے کے مطابق اہل قلم کی ایسی کہکشاں بہت عرصے بعد عرس البلاد کے شہر کراچی میں سجائی گئی اور تقریب کی دلچسپی کے باعث شرکاء ان کی یادداشتوں کے نقوش اپنے دلوں میں پیوست کر کے اپنی نشستوں پر آخر تک براجمان رہے۔ قدیم صحافت اور جدید صحافت پر تمام شرکاء نے بڑی خوبصورتی سے اپنی آراء پیش کی کہ ماضی میں صحافی حضرات اپنی خدمات کس طرح پیش کیا کرتے تھے اور ماضی میں کسی صحافی کو سینئر صحافی بننے کے لیے کیسی دشوار گزار اور پرکٹھن راہوں سے گزرنا پڑتا تھا اور پھر کہیں جا کر تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سینئر صحافی کا لقب اسے حاصل ہوتا تھا، جبکہ آج کل کسی بھی صحافی کو اس کے بینک بیلنس اور اسٹیٹس کی بنیاد پر سینئر صحافی بنا دیا جاتا ہے، بلکہ اب تو بہت سے لوگ پیدا ہی سینئر صحافی کے طور پر ہوتے ہیں اور اب تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا چینل اور ہر چینل کا اپنا اخبار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب صحافت ہر سیاسی پارٹی کے اپنے ہی گھر کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا کی صحافت افراتفری پھیلانے کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن صحافت اور صحافتی امور کو انجام دینے میں باوجود کوشش کے ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل صحافت قلم کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، جس کو آج بھی ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی صحافت جو کام کر رہی ہے وہ کام پہلے کھوجی کیا کرتے تھے اور صحافی ان سے استفادہ کر کے ان مسائل اور شواہد کو عوام کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ وہ حل بھی ہو جایا کرتے تھے اور ان کی سنوائی بھی ہوتی تھی۔ برقی کیمرے کی صحافت سب کچھ دکھانے کے باوجود بھی اپنی اہمیت کو اجاگر نہیں کر پا رہی۔ وجہ یہی ہے کہ کھوجی اور صحافی میں فرق ہوتا ہے جسے آج کل سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ماضی میں صحافی عکاسوں کی ایک تصویر کی ایسی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ عدالتوں میں بھی انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور آج کل پوری ویڈیو فلمیں بھی ان ساکت تصاویر کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ وقت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بیشتر سینئر صحافی بھی اب الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی نابالغ صحافت میں قدم پر قدم ہیں، لیکن مشاہدے کی روشنی میں سب کا ایک ہی موقف ہے کہ صحافت در حقیقت قلم کے ذریعے ہی کامیاب اور مؤثر ہے، باقی سب اب تک ساری دنیا میں بے وقت ہے۔ جن سینئر صحافیوں نے اس تقریب کو رونق بخشی ان میں شامل حضرات کا تعارف انجمن مبصرین کے چیئرمین راشد لطیف صاحب نے کچھ یوں کیا اور غزالہ الطاف نے کچھ یوں پیش کیا۔ محمود شام صاحب، جنہوں نے 1963 میں روزنامہ نوائے وقت سے صحافت کا آغاز کیا، 1967 سے ہفت روزہ اخبار جہاں کے ایڈیٹر بنے، 1976 سے ہفت روزہ میعاد سے منسلک ہوئے، 1994 سے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور اس عہدے پر تقریباً 16 سال تک خدمات سر انجام دیں اور پھر 2014 میں اپنے ماہنامہ اطراف کا سفر شروع کیا جو تاحال جاری ہے۔ محمود شام صاحب نے تقریباً 40 کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں شاعری، ناول اور سیاسی کتابیں شامل ہیں۔
سہیل دانش۔ اہل دانش میں ایک معتبر نام جناب سہیل دانش صاحب کا بھی ہے، جنہوں نے 1980 میں روزنامہ جنگ سے صحافت کا آغاز کیا۔ ہفت روزہ اخبار جہاں میں بھی لکھتے رہے۔ 1987 میں روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ 1997 میں قومی اخبار کے ایڈیٹر بنے۔ 1998 میں روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر رہے۔ 1999 میں بطور گروپ ایڈیٹر روزنامہ دن اور دن ٹی وی سے منسلک ہوئے۔ ابھی دن میڈیا گروپ سے منسلک ہیں۔ انگریزی اخبار ڈان اور دی نیشن میں کالم نگاری سے وابستہ رہے اور پاکستان پولیٹیکل اسٹوری وزڈم ایوارڈ برائے اسپورٹس رائٹنگ 1990 میں انہوں نے حاصل کیا۔ مقصود یوسفی صاحب نے 1975 میں صحافت کا آغاز روزنامہ اعلان سے کیا، جہاں ایڈیٹوریل بورڈ کے ساتھ ساتھ شوبز صفحے کے انچارج بھی رہے۔ روزنامہ صداقت میں بھی بطور شوبز رپورٹر کام کیا۔ 1980 میں روزنامہ جسارت سے منسلک ہوئے اور 1994 میں روزنامہ جنگ میں بطور کرائم رپورٹر خدمات انجام دیں۔ 1994 میں جب جدہ سے اردو نیوز شائع ہوا تو یہ اس کے آل پاکستان بیورو چیف کے عہدے پر آ گئے۔ 2000 میں روزنامہ امت سے منسلک ہوئے۔ کچھ عرصہ نیوز ون اور پی پی آئی اردو سروس کے انچارج بھی رہے۔ 2011 میں روزنامہ نئی بات کراچی سے شروع ہوا تو اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر منتخب ہوئے اور آج تک اپنی ذمہ داری پوری سے نبھا رہے ہیں۔ نصیر ہاشمی صاحب نے 1970 میں روزنامہ جنگ میں بحیثیت سب ایڈیٹر صحافت کا آغاز کیا۔ رپورٹ 1994 میں جدہ کے پہلے اردو نیوز کے ایڈیٹر کے طور پر منسلک ہوئے۔ 2011 میں پاکستان واپس آ کر روزنامہ امت میں بطور ایڈیٹر فرائض سر انجام دیے۔ جنگ لندن میں بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ اخلاق احمد صحافی، افسانہ نگار، مترجم اور ایڈورٹائزر اخلاق احمد دنیا ادب و صحافت کا ایک معتبر نام ہے۔ جنگ گروپ سے 28 سالہ وابستگی کے دوران ہفت روزہ اخبار جہاں کے ایڈیٹر رہے اور صحافت کا ANS ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اخلاق احمد کے افسانے 30 برس سے پاکستان اور ہندوستان کے معروف ترین ادبی جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں اور اب تک ان افسانوں کے 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اپنے صحافتی کیریئر کے دوران وہ نوائے وقت، ماہنامہ رابطہ اور الجمہوریہ سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں۔ صفدر علی صفدر صاحب نے 1974 روزنامہ صداقت سے اپنے صحافت کا آغاز کیا، پھر روزنامہ اعلان اور اس کے بعد روزنامہ نوائے وقت سے منسلک ہوئے۔ صفدر کا یہ دور اپنے عروج پر تھا اور بحیثیت صحافی اور رپورٹر بہت مقبول ہوئے۔ میٹرو ون نیوز میں بطور نیوز ایڈیٹر کام کیا۔ آج کل طبیعت کی ناسازی کے باعث صاحب فراش ہیں اور تقریباً پریس کلب بہت کم جاتے ہیں اور انجمن مبصرین کی اس تقریب میں ان کی شرکت انجمن مبصرین پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ سید باسط زیدی صاحب KRF کے بانی صدر ہیں۔ 2020 سے کراچی میں سرگرم عمل ہیں۔ انجمن مبصرین پاکستان کی بھی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر صدر محفل ڈاکٹر فرقان شیخ نے شرکاء اور اہل دانش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری تنظیم کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم نے فرزندان پاکستان اور خصوصاً شہر قائد کے ایسے نادر و نایاب ہیروں کو اس محفل میں یکجا کیا ہے کہ جس کی چکا چوند سے یہ محفل جگمگا رہی ہے۔ بلا شبہ آپ لوگ صحافت کے امین ہیں اور آپ ہی وارث ہیں۔ آج بھی ملک میں جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے اس کا کریڈٹ بھی آپ حضرات کو جاتا ہے۔ بصورت دیگر تو آج صحافت دربدر ہو گئی ہے اور جیب میں قلم رکھنے والا ہر شخص اور کیمرے یا موبائل سے منظر کشی کرنے والا ہر شخص اپنے آپ کو صحافی کہلانے لگا ہے۔ اور تو اور صحافیوں کے یار دوست بھی اور ہمنوا بھی اپنے آپ کو صحافی کہلانے لگے ہیں۔ آپ لوگ صحافت کی اکیڈمی ہیں اور اس دنیا میں قدم رکھنے والے نئے افراد کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور زور قلم اور زیادہ کرے، آمین۔ آخر میں سیکریٹری سندھ گورنمنٹ سوشل ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ شارق احمد نے صحافی حضرات کو ایوارڈ تقسیم کیے۔